اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. کذبت عاد، جھٹلایا قوم عاد نے، فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. انا ارسلنا علیہم، بے شک بھیجا ہم نے ان پر، ریحا صرصرا، تند ہوا کو، فی یوم نحس مستمر، نحوست والے دن میں جو مسلسل چلنے والا تھا. تنزع الناس، اکھاڑ پھینکتا لوگوں کو، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجوروں کے جو جڑ سے کاٹ دیے گئے. فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے آسان کیا قرآن پاک کو نصیحت کے لیے، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ القمر کا پہلا رکوع آیت نمبر 18 سے لے کر 22 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے عذاب سے ڈرانے کے بعد دنیاوی عذاب کے 5 نمونے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے، جن میں سے پہلا نقشہ عذاب کا اور نمونہ آپ سن چکے ہیں گزشتہ سبق میں. وہ قوم نوح تھی جنہوں نے اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پوری قوم کو غرق کر دیا. آج کے سبق میں دنیاوی عذاب کا دوسرا نمونہ قوم عاد یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور قوم عاد شرک کے اندر مبتلا تھی. سورہ ہود میں ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ کی طرف بلایا اور ان سے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قوم نے انکار کیا اور کہنے لگے ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء. اے ہود، یہ جو تو ہمارے معبودوں کی نفی کرتا ہے نا،
ان کی تجھے لگ گئی ہے بد دعا، اور جناب تو اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے، اور ہمیں تو خطرہ ہے کہ کہیں ان کی بد دعا سے نا تو مزید تباہ ہو جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب میں فرمایا یا قوم انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، جو تم شرک کرتے ہو میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ باقی تم ڈراتے ہو کہ فلانے کی بد دعا لگ گئی اور فلانے نے یہ کر دیا، من دونی فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اللہ کے علاوہ ساری کائنات ہی مل جائے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انی توکلت علی اللہ، میں نے بھروسہ اپنے اللہ پر رکھا ہوا ہے، یہ مجھے ڈراؤ مت کہ فلاں یوں کر دے گا اور فلاں یوں کر دے گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ ما من دابۃ الا وآخذ بناصیتها، کائنات کی ہر چیز ان کی پیشانی، ان کی قسمت میرے رب کی مٹھی کے اندر ہے، دنیا میں کوئی انسان کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، لیکن مسلسل دلائل اور براہین کے بعد بھی قوم نے بات کو نہ مانا، اور انہیں اپنی جوانی پہ ناز تھا، انہیں اپنی طاقت اور پر غرور تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑھ کے طاقتور کوئی نہیں ہے، جیسا کہ حامیم سجدہ میں یہ بات گزر گئی کہ اما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة، انہوں نے کہا ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، ہمیں ڈراتے ہو، ہم سے بڑھ کے طاقتور ہے ہی کوئی نہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة، اللہ فرماتے ہیں یہ بات وہ بھول گئے تھے کہ جس اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن نہ مانے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے ہوا کو بھیجا، اور پورا ایک ہفتہ تک 7 راتیں اور 8 دن مسلسل طوفان، اور طوفان نے ان کو اڑا اڑا کر پھینکا اور ایسے پٹخ پٹخ کے زمین پہ مارا، سر تن سے جدا ہو گئے اور سر لڑکتے ہوئے ادھر جا گرے اور دھڑ ادھر جا گرے، اور یوں گوٹی گوٹی کر کے اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اپنے قہر سے، اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت کرے۔ فرماتے ہیں کذبت عاد، لایا قوم عاد نے، فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، ڈرایا ان کو کیسے اور نہ مانے تو پھر عذاب کیسے آیا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے ان کے اوپر ہوا کو بھیجا، اور ہوا بھی ایسی جو بڑی تند تھی، بڑی تیز تھی، گھر کے اندر کوئی گھس کر بیٹھتا، چھپ کر بیٹھتا تو ہوا اس کو وہیں سے اٹھا کر پر اڑا دیتی۔ فرمایا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان کے اوپر تند ہوا کو بھیجا، تیز ہوا کو بھیجا، فی یوم نحس مستمر، نحوست والے دن میں جو مسلسل چلنے والی تھی۔ ہوا آئی اس دن میں آئی جو دن ان کے لیے بڑا منحوس تھا، ظاہر ہے جس دن اللہ کا عذاب آنا تھا ان پر اور پوری قوم نے تباہ ہو جانا تھا، اس سے بڑی اور کیا نحوست ہوگی ان پر۔ اور مستمر، مسلسل، پھر وہ آگے چلتی گئی اور پورا ہفتہ ان پر مسلط رہی۔ اللہ، یہاں پہ ایک بات غور طلب وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کہا گیا یوم نحس، نحوست والا دن، تو اس سے بعض رات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بعض دنوں میں نحوست ہے، یا اس سے بعض مہینوں میں نحوست سمجھتے ہیں، بالخصوص سفر والے مہینے میں۔ تو یہ بات واضح رہے کہ یہ نحوست والا وہی ایک دن جو ان کے لیے تھا، وہی مراد ہے جس دن ان پر عذاب آیا، ورنہ فی نفسی کسی دن کے اندر نحوست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست سمجھنے والے عقائد کی تردید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو طیارہ نحوست پکڑنا، بدشگونیاں لینا، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلے دور میں، زمانہ جہالت میں، سفر کے مہینے کو لوگ بڑا منحوس سمجھتے تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ حرمت والے جو مہینے ہیں ان کا احترام تو زمانہ جہالت میں بھی تھا، یعنی حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے، اور حرمت والے 4 مہینے ہیں،
ایک ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 اکٹھے مہینے ہیں، اور ایک رجب۔ یہ جو 3 اکٹھے مہینے ہیں، ان 3 مہینوں میں جنگ روک دیتے تھے اور لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ اب چاہے جنگ کا کتنا ہی شوق کیوں نہ ہو، لیکن جنگ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے نا، لاشیں گرتی ہیں، گھر اجڑتے ہیں، امن برباد ہوتا ہے۔ تو 3 مہینے جب گھر میں سکھ سے گزارتے تھے نا، تو جو ہی محرم کا چاند ختم ہوتا تھا اور سفر کا چاند طلوع ہوتا تھا، گھر سارے خالی ہو جاتے اور پھر میدان جنگ میں جناب پہنچ جاتے تھے۔ اب 3 مہینے تو گھر میں سکون سے گزارے، سفر کا معنی خالی ہونا، اور سفر کے مہینے میں گھر پھر خالی ہو جاتے اور لڑائیوں کو پہنچ جاتے۔ اب اس مہینے نے تو ان کو نہیں کہا تھا نا کہ تم لڑائی کے لیے جاؤ، تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ سفر والے مہینے نے تو نہیں کہا تھا نا لڑائی میں جاؤ، یہ تو ان کا اپنا عمل ایسا تھا، لیکن اپنے عمل کو نہ دیکھا، اللہ کے مہینے کو منحوس قرار دے دیا، کہا جی سفر منحوس ہے، اس کی وجہ سے پھر گھر خالی ہو گئے اور پھر لڑائیاں شروع کی، پھر لاشیں آنا شروع۔ 3 مہینے بڑے امن سے گزرے تھے، تو تم اس مہینے میں نہ لڑتے تو یہ بھی امن سے گزر جاتا نا۔ تو یہ نحوست اعمال کے اندر ہے، کسی وقت کے اندر نہیں ہے۔ قوم عاد اگر اللہ کے نبی کی نافرمانی نہ کرتی اور انکار نہ کرتی اور معجزات کو اور اللہ کے نبی کے فرامین کو نہ ٹھکراتی، تو یہ دن ان کے لیے منحوست کا نہ ہوتا، لیکن چونکہ انہوں نے عمل ایسا کیا، یہ عمل ان کو لے ڈوبا اور اس عمل نے ان کو اللہ کے عذاب کی بھیڑ چڑھا دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ فی یوم نحس، وہ نحوست والا ہے، ورنہ فی نفس ہی کسی وقت میں کسی دن میں وہ نحوست نہیں ہے، سارے دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں بدھ کا دن تھا، بعد میں منگل کا دن بھی لکھا ہے، لیکن ہاں منگل کا بھی لکھا ہے، بدھ کا بھی لکھا ہے، مشہور ویسے تفاسیر کے اندر بدھ کا دن ہے۔ بدھ کی شام تھی کہ جب سے یہ ہوا ان کے اوپر چلی ہے، اور پھر آگے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ چلتی رہی ہے، بلکہ دن کی تعین کوئی واضح یا پکا ثبوت کے ساتھ موجود نہیں ہے، بلکہ جو بھی دن تھا وہ دن ان کے لیے نحوست والا ہی تھا۔ واقعی اس دن اللہ کا عذاب جو آیا اور پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد جو کر دیا۔ اسی فرماتے ہیں کہ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر۔ ایک پچھلے یعنی سفر کے مہینے میں جو میں نے بیان کیا، جمعے کے بعد ایک ساتھی نے مجھ سے بات بھی کی تھی، اس نے کہا جی حدیث میں نے پڑھا ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے، ایک گھوڑے میں، ایک گھر میں، ایک عورت میں۔ ایک گھوڑے میں، ایک گھر میں اور ایک عورت میں۔ میں نے عرض کی گئی بات یہ ہے کہ جیسے قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر ہوتی ہیں، ایسی احادیث کی بعض کی تفاسیر ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں بڑا واضح الفاظ میں ہے، فرماتے ہیں کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہوتی تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تقدیر پر اگر کوئی چیز غالب آتی تو نظر بد غالب آتی۔ اگر کوئی غالب آئی تو نہیں ہے، یا دوسری جگہ قرآن میں بھی ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو پھر زمین آسمان بگڑ جاتے۔ تو یہ اس طرح جو ہے اگر ہوتا تو ہے، جیسے اور حدیث میں ہے اگر حسد جائز ہوتا تو پھر 2 بندوں میں جائز ہوتا، ایک جس کو اللہ نے مال عطا کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، دوسرا جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا وہ لوگوں کو پڑھانے والا ہے۔ فرماتے ہیں اگر، یہ ساری وہی باتیں ہیں کہ اگر یہ ہوتا تو ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرمایا کہ یہ چیز نہیں ہے، اگر یہ چیز ہوتی تو پھر ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ پھر یہاں پہ ایک یہ سوال پیدا ہوا کہ ان 3 چیزوں کا نام اللہ کے نبی نے کیوں لیا؟ بھائی عورت کا نام لیا، گھوڑے کا نام لیا، گھر کا نام لیا، کسی اور چیز کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں انہی 3 چیزوں کے ساتھ انسان کی وابستگیاں ہوتی ہیں، یا اس کا گھر ہوتا ہے، گھر والی ہوتی ہے، یا پھر اس کی سواری ہوتی ہے، کہیں جانا ہوتا ہے۔ بھائی جس کے ساتھ انسان روزمرہ کے معاملات ہوں، ان میں نہیں ہے تو پھر اور کس چیز میں ہوگی؟ بھائی تیرا گھر، تیری بیوی، تیرا سواری، ان میں اگر نہیں ہے، گھوڑا سے مراد سواری ہے، اگر تیری ان چیزوں میں نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بھروسہ اپنے اللہ پہ رکھ۔ اللہ کے نبی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ باقی اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَعْلَمْ
ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک، ساری امت جمع ہو کے نفع دینا چاہے نہیں نفع دے سکتے، الا بشیء قد کتب اللہ لک، وہی ملے گی جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حادثہ جو تکلیف جس سے تو بچ گیا ہے نا، تو کہتا کہ یار میں نے یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، فرمایا یقین رکھ وہ تجھے پہنچنی ہی نہیں تھی تکلیف، اگر یوں ہوتا تو کچھ بھی نہیں، وہ تکلیف تجھے پہنچنی ہی نہیں تھی، اور اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اس نے تجھ سے ٹلنا ہی نہیں تھا، تو جو مرضی اسباب اختیار کر لیتا اس نے تجھ سے نہیں کرنا تھا، یہ تک اللہ نے تجھے دینا تھا۔ بہرکیف یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، وہ چاہے تو ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یہ نحوست والا دن ان کے اعمال کی وجہ سے ہوا۔ دوسری جگہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جو فساد ہوا یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوا، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے ہوا۔ اچھا، اب وہ جو ہوا چلی اور وہ جو ان پر عذاب آیا تو اس نے آگے کیا دکھایا اور کیا ہوا، سنیے جی۔ فرماتے ہیں تنزع الناس، نزع کہتے کھینچ کر اکھاڑ کر پھینک دینا، تنزع الناس اکھیڑ کر پھینک دیتی لوگوں کو، گھر میں چھپ کے بیٹھا اس کو پکڑ کے پھینک دیا باہر، اڑا دیا، جسے فٹ بال کو نہیں پھینکا جاتا، کوئی جناب بیٹھا ہے کوئی کھڑا ہے، جیسے تھا تنزع الناس، لوگوں کو کھیڑ پھینکتی، کانہم اعجاز نخل منقعر، کھجوروں کا باغ ہو اور پھینکنا ان کو کاٹا جائے اور یوں باغ کے اندر تنے نہیں پڑے ہوتے، ایسے جناب اللہ فرماتے ہیں لمبے لمبے ان کے قد اور کڑیل نوجوان، اور یوں پڑے تھے، سر ادھر پڑا ہوا ہے، دھڑ ادھر کاٹ کے کھجور کا تنے کی طرح یوں پڑے ہوئے تھے، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ اعجاز نخل تنے ہیں کھجور کے، منقعر جو جڑ سے کاٹ کر پھینک دی گئی ہیں، جڑ سے کٹی کھجور کے تنے، یوں اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، ڈرایا اور سمجھایا بھی بہت، اور پھر جب کوئی نہ سمجھا تو پھر اس کو سزا بھی بڑی سخت۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، یہ واقعات یہ نصیحت ہے، انقلابات جہاں واعظ رب ہے، سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے، ففہم ففہم، فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر جو واقعات ہیں یہ درس عبرت ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، عبرت کا سامان ہوتے ہیں، ہر تغیر سے ہر تبدیلی سے یہ صدا آتی ہے، ففہم ففہم، سمجھ جا سمجھ جا، سمجھ جا سمجھ جا۔ وہ قوم عاد، وہ بڑے نوجوان اور بڑے ان کو اپنی طاقت پر غرور، نیست و نابود ہو گیا، آج کہاں گئے، نام و نشان ختم ہو گیا، اے انسان سمجھ جا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن نصیحت دیتا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی غور کرنے والا جو رب کی کلام کو سمجھے اور اللہ کے کلام کو سنے اور اس سے عبرت حاصل کرے۔ اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جھٹلایا قوم عاد نے، بس کیسے ہوا میرا عذاب اور ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم، بے شک ہم نے بھیجا ان پر، ریحا سرسرا، تند ہوا کو، فی یوم نحس مستمر، نحوست والے دن میں مسلسل چلا دی گئی، تنزع الناس، اکھیڑ پھینکتی لوگوں کو، کانہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے جو جڑ سے کاٹ دی گئی ہے۔ فکیف کان عذابی ونذر، بس کیسے ہوا میرا عذاب اور ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔